سبق كلا بل تكذبون بالدين فإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قرآن مجید کی سورت نمبر 82 سورت الانفطار، ان 3 صورتوں میں سے ایک صورت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم قیامت کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو تو ان صورتوں کو مطالعہ کرو. اس میں سورت الانفطار ہے، سورت الانشقاق ہے اور سورت التکویر، یہ 3 صورتیں ہیں. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب تارے بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کھول دی جائیں گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس وقت انسان کو سب اپنا اگلا پچھلا کیا دھرا معلوم ہو جائے گا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ جس نے تجھے تخلیق کیا، تجھے نیک سکھ سے درست کیا اور پھر جس طرح سے چاہا تجھے مکمل کر دیا، جوڑ کر تیار کر دیا. کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ تم فیصلے کے دن کو نہیں مانتے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں. کِرَامًا کاتبین، معزز لکھنے والے. یعلمون ما تفعلون، جو تمام تمہارے افعال سے واقف ہیں. اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ، بے شک اس دن نیک لوگ جنت میں جائیں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بد کردار لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. یصلونہا یوم الدین، وہ فیصلے کے دن اس میں داخل کیے جائیں گے. وما هم عنها بغائبین، اور اس سے کہیں بچ کر نہیں جا سکیں گے، غائب نہیں ہو سکیں گے. وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تمہیں کیا معلوم کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، بے شک یہ وہ دن ہے کہ جب کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا. والامر یومئذ للہ، اور فیصلہ مکمل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا. یہ سورہ مبارکہ ہم نے سنی، عربی متن سے براہ راست ہم واقف نہیں، لیکن ترجمے کے بعد تو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ دنیا جو عارضی مقام ہے اور ہم سب یہاں سے اپنے ہر لمحے کے بعد اس طرف رواں دواں ہیں، اور ہمیں اس میں معلوم نہیں کہ باقی لمحات کتنے ہیں. یعنی ہر لمحہ جو ہمارا ہے وہ اسی طرف ہے، اور باقی کتنے لمحے جو ہم نے اس دنیا میں طے کرنے ہیں ہم آپ معلوم ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی موجود ہے اور پھر فوراً بعد وہ موجود نہیں ہوتا، تو یہ چند لمحے ہوتے ہیں. اور اگر اسی آدمی سے اس سے پہلے پوچھا جائے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا. وہ کہے گا ہو سکتا ہے 1 2 سال کی زندگی ہو سکتا ہے، 6 سال کی زندگی ہو سکتا ہے، 10 12 سال. عمر کے حساب سے آدمی اپنا حساب لگاتا ہے، جتنا کم عمر ہے وہ اتنا زیادہ لمبا ٹارگیٹ اپنا بتا رہا ہوتا ہے. لیکن موت کا یہ جو فیصلہ ہے اس کے بارے میں چونکہ انسان واقف نہیں ہے کہ یہ مقرر اس کی طے کتنی ہوئی ہے، اس لیے آدمی اپنے اس عمر کے حساب سے یا اپنی ایک عمومی صحت کے اعتبار سے، فرض کیا کسی کو کینسر ہو گیا ہے تو ہو سکتا ہے 25 سال کی عمر میں وہ کہے کہ پتہ نہیں میرا تو کیا حال ہے اور میں کب تک رہوں گا. لیکن اگر کینسر اور اس طرح کا معاملہ نہیں ہے تو 50 سال کا آدمی بھی واپسی کے سلسلے میں کوئی اپنا ذہن نہیں رکھتا کہ مجھے کس طرح سے واپس جانا ہے.
اور یہ حقیقت ہے کہ اس کی فکر پیدا کرنی پڑے گی. جب تک اس کی باقاعدہ کوشش کر کے فکر پیدا نہ کی جائے اس وقت تک یہ فکر پیدا ہوتی نہیں. ایک احساس پیدا ہوتا ہے، اور جب یہ احساس پیدا ہونے لگتا ہے تو اس میں بڑے عجیب عجیب منظر سامنے آتے ہیں کہ پھر انسان بعد اوقات مایوس ہو جاتا ہے. مجھے کیا کرنا دنیا کے اندر، کیا رکھا ہے اس دنیا کے اندر، میں کیوں ان چیزوں کے بارے میں فکر مند ہوں گی، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، بچوں کو کیا ہوگا. یہ بھی چیز غلط ہے کہ اس اعتبار سے بھی انسان کو نہیں سوچنا چاہیے کہ میرا معاملہ کیا ہے اور کتنے دن کی بات رہ گئی ہے اور مجھے کیا فائدہ اس سے. یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. جتنی زندگی ہے اس کو خوب استعمال کرو، لیکن استعمال کرنے میں یہ دیکھو کہ وہ استعمال ہونا کس طرح چاہیے. جیسے زندگی کے بارے میں جو امید کی بات ہے وہ تو اتنی بتائی گئی کہ جب تم آثار قیامت دیکھ لو کہ قیامت کے آثار آ گئے اور تمہارے ہاتھ میں ایک ٹہنی ہے جس کو تم بہت زمین میں مطلب اس کو گاڑ سکتے ہو پیدائش کے لیے، اس کی بڑھوتری کے لیے، تو اس وقت وہ کام کر دو. یعنی یہ تو عمل کی آمادگی ہے. اس دین نے بڑی عجیب و غریب انداز سے ہماری تربیت کی ہے اگر ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں کہ ایک طرف تو یہ کیفیت کہ تم کسی بھی لمحے اپنے آپ کو ساکت جامد مت کرو، بلکہ اپنے عمل یہ نہ لگے رہو یہاں تک کہ قیامت کے آثار ہو گئے اور تمہیں پتہ ہے کہ درخت تو ختم ہو جانا ہے، تمہارا معاملہ کچھ نہیں، لیکن تمہارے ہاتھ میں اگر یہ کام ہے تو کام کو کر ڈالو. اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں کہ یہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. تمہیں صرف وہ کام کرنا ہے جو کرنے کے لیے کہا گیا. تو یہ صورتحال ہماری اس زندگی کی ہے، اور اس زندگی کے بارے میں جب تک ہم صحیح معنی میں معاملہ نہ کر لیں. اب میں اس آیت کی جو ترجمہ ہے اسی حد تک تو بات تقریباً ہو چکی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ غفلت کیوں ہے، کس وجہ سے، کہ اصل میں تمہیں اس دن کی پیشی کا احساس نہیں ہے. جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اس دن کا وقت کا تمہیں احساس نہیں ہے. اور اللہ نے بڑا فرمایا کلا بل تکذبون بالدین، کہ تم فیصلے کے دن پر یقین نہیں رکھتے. اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ واقعی فیصلے کے دن پر یقین کا جو سلسلہ ہے وہ ہے کیا. ایک دن آئے گا جس دن ہماری وہ ساری کارگزاری بالکل اسی طرح سے جیسے کوئی بچہ امتحان دیتا ہے، اس امتحان میں ساری تیاری کے باوجود کہ اس نے بڑی اچھی تیاری کی ہوتی ہے، وہ اس وقت تک بڑے شک میں رہتا ہے کہ رزلٹ پتہ نہیں کیا آئے گا، پتہ نہیں میرے سلسلے میں نمبر میرے کتنے آئیں گے. فرض کیا تو بہت اچھی تیاری کی ہوئی ہے تو وہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کے اس کے اندر اپنا اندازہ لگا رہا ہوتا ہے، اور اگر کسی نے معاملہ ایسے ہی کیا ہوتا ہے تو پھر وہ پاس اور فیل کے درمیان گھوم رہا ہوتا ہے. اور کسی نے بہت اچھی بھی کی ہوتی ہے، بہت کانفیڈنس کے بعد کوئی آدمی جائے جا کر، لیکن دنیا کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ تم دیکھنا میرا رزلٹ کتنا اچھا ہے. لیکن آخرت کا معاملہ تو ایسا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر مطلب قیامت کے دن یہ اعلان ہو کہ سارے آدمی بخشے گئے، بس ایک آدمی جو ہے وہ پکڑا گیا عذاب میں جائے گا، تو مجھے خطرہ ہوگا کہ شاید وہ عمر ہے. اور اگر سارے کے سارے لوگوں کے بارے میں کہ سارے کے سارے جو ہے وہ تو پکڑے گئے اور بس ایک آدمی کی بخشی ہوئی ہے، مجھے امید ہوگی کہ شاید وہ عمر ہے. یعنی امید کی یہ کیفیت اور خطرے کی یہ کیفیت، اس کے درمیان ایمان ہے. تو اس ایمان کی کیفیت یہ کہ کبھی بھی انسان دعوے سے نہیں کر سکتا. میں ایک بات اب سوچتا ہوں کہ اتنی کیفیت ہونے کے بعد، اتنے مرتبے ہونے کے بعد، ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہونے کے ساتھ اور ایسے ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ جو ان کو الفاظ کہے گئے تسلی کے اطمینان کے، اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کاش میں چڑیا ہوتا، کہ کاش میں تنکا ہوتا. یعنی اس طرح کی باتیں جو ہے وہ یہ سب کیوں ہیں؟ یہ سب ایک احساس کی بات. بات اب سوچتا ہے کہ کیا وہ تکلف کرتے تھے؟ تکلف نہیں کرتے. آدمی جب تھوڑا سا اس منزل کی طرف بڑھتا ہے تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ معاملہ ہے کتنا خطرناک. یہ لاپرواہی میں تو بہت ساری چیزیں سمجھ نہیں آتی، لیکن ایک آدمی جو اپنی آنکھوں سے محسوس کر لے کسی حادثے کو، پھر پتہ چلتا ہے کہ حادثہ کتنا خطرناک ہے. مثال کے طور پر ٹرین سے ہم کراس کرتے ہوئے احتیاط نہیں کرتے، لیکن اگر ہمارے سامنے خدا نہ خاصہ کوئی حادثہ ہو جائے اور ہم نے وہ سنگین منظر دیکھا ہو، پھر احتیاط کرتے ہیں، دائیں بائیں دیکھ کر کھڑے ہو کر دیر تلاش کرنے کی نہیں یار ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ایک منظر دیکھ لیا. اسی طرح کی کیفیت ہے کہ یہ منظر ہم نے دیکھے تو نہیں جو آخرت میں پیش آنے والے، لیکن ان منظر کو محسوس کرنے کی کیفیت. اس سلسلے میں اگر بہت ساری مطالعہ کریں ہم ان کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا، ان کی عجیب و غریب کیفیت ہے. کہ ارشاد عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں کسی اور صحابی کے بارے میں ہے کہ وہ ایک عجیب سی کیفیت کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے کیوں پریشان ہیں، آپ کے تو ماشاءاللہ اسی صورتحال اتنے اچھے اعمال ہیں، تو انہوں نے ایک آیت پڑھی جس میں یہ کہ اس دن تم جب اپنے اعمال کو تم پیش کیے جاؤ گے، اس دن کا کیا کیفیت ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں میں کس حال میں پیش کروں. یہ احساس ہے جو اندر سے جو ہے وہ اس طرح کی کیفیت پیدا کرتا ہے. تو اس دن کی تیاری ہم نے آج کرنی ہے. اب اس تیاری کے سلسلے میں رکاوٹیں کیا ہیں؟
رکاوٹیں کس طرح کی؟ میری اپنی طبیعت رکاوٹ ہے، اس طبیعت کو میں نے اللہ کے حوالے کرنا ہے، اس طبیعت کو میں نے اللہ کے سپرد کرنا ہے اور اس طبیعت کو سنوارنا ہے۔ مثال کے طور پر طبیعت میں ضد ہے، اپنی بات کو منوانے کا ایک داعیہ ہے، اور دوسرے کے مقابلے میں خواہ مخواہ کا جو ہے وہ ایک ٹکراؤ پیدا کرنے والی کیفیت ہے، اس سے مجھے دستبردار ہونا ہوگا۔ جب تک یہ نہیں کریں گے اس وقت تک ہم دین پر نہیں چل سکتے۔ مثال کے طور پر ہمیں معاف کر دینے کا اگر اجر معلوم ہو جائے تو پھر ہم انتقام لینے کی بات نہیں سوچیں گے۔ اگر ہمیں معاف کرنے کا نتیجہ اور اس کی بہتری معلوم ہو جائے تو پھر ہم کبھی بھی اس بات کی طرف نہیں جائیں گے کہ ہم کسی سے انتقام لیں، اس لیے کہ ہمیں اپنے انتقام کی جو کوانٹٹی ہے اس کو پتا ہے کہ ہم کتنا انتقام لے سکتے ہیں، اور جس پر ہم چھوڑ رہے ہیں اس کی طاقت کا بھی ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے کہ وہ کتنا طاقتور ہے جس پر ہم نے معاملے کو چھوڑ دیا ہے، اور جب اس پر چھوڑے پھر ایک ڈر پیدا ہو جائے کہ اللہ اس کے ساتھ بھی سختی والا معاملہ نہ کرے، اس پر درگزر کر دے اللہ۔ تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کا رنگ ہے، اور اسی کو کہتے ہیں کہ آگے پہنچ کے کسی کیفیت کے اندر اس سے بغض اللہ ہوتا ہے، اللہ کا رنگ۔ قرآن میں جس سے سورہ البقرہ کے اندر ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، کہ اللہ سے رنگ اچھا کس کا رنگ ہو۔ ان کیفیات کے اندر دیکھیں، اب میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، اسی لمحے کی بات ہے کہ میں یقین کرے کوئی بات سوچ کر نہیں آیا، یہ درس کے اندر جو باتیں کر رہا ہوں میں کوئی بات سوچ نہیں رہا، ایسی باتیں خود بخود یعنی درمیان میں آتی چلی جا رہی ہیں، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بات ہے قیامت کے دن وہ پودا لگانے والا معاملہ، یہ سارے معاملات ایسا لگتا ہے کہ جسے آتے چلے جائیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ توفیق ہے، جو احساس ہے جو اندر ڈیولپ ہوتا ہے، پھر کارنر سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیزیں جو ہے وہ ذہن کے اندر کہیں نہ کہیں سے اتنی بیٹھی ہوئی چیزیں سنی ہوئی تو ہیں تو وہ صحیح کہیں نہ کہیں سے نکلے گا۔ یہی وہ رنگ ہے جو زندگی میں نظر آتا ہے۔ جب انسان پریکٹیکل لائف میں ان چیزوں کا استعمال کرنا شروع کرے تو پھر ہر معاملے پر سید مودودی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس میدان میں اتر کر دیکھو تمہیں غزوہ احد اور بدر اسی کے اندر نظر آئے کہ ثابت قدمی کیا ہے اور پیچھے ہٹنا کیا ہے اور معاملے کے ساتھ نمٹنا کیسے ہے، ان تمام معاملات کے اندر جو ہے وہ تمہیں اس میدان میں اتر کر پتہ چلے گا۔ ہم کنارے پر رہ کر جو ہے وہ اس کا اندازہ نہیں لگ سکتے کہ تیراکی کے لیے کس کس فن کی ضرورت ہوتی ہے اور کس مرحلے پر اس کو کتنے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، انسان اندازہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ جس کے سلسلے میں انسان ایک اپنے معاملات کو دیکھتا ہے اور پھر اس کل کی تیاری کرتا ہے جو کل جو ہے وہ بالکل یقینی طور پر آنے والا ہے۔ یعنی ہم بالکل سچے دل سے کہیں کہ یا اللہ ہمارا اس کل پر یقین ہے، تو ہمارے معاملات پر مہربانی کی نظر کر، ہمیں اس کل پر یقین ہے اور ہمیں تیری مہربانی پر بھی یقین ہے، تو ہمیں معاملات کے اندر ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ کرتے ہیں۔ ہم خطا کار اپنی خطاؤں کو مانتے ہیں۔ پھر ایک اور بات بتا دوں، اپنے گناہوں کا ذکر کبھی کسی کے سامنے نہ کریں کہ میں تو بڑا گناہ گار ہوں۔ اس میں ایک طرح سے چھپا ہوا ایک تکبر سا بھی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بتانے کے لیے کہ لوگ کہیں گے نہیں تم تو ماشاءاللہ کیا چیز ہو، تو یہ ایک چھپی بات ہوتی ہے کہ میں بڑا گناہ، ایک تو یہ بات خرابی کی بات ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر اگر اقرار ہیں بھی تو دوسروں کو گواہ کیوں بتا رہے ہیں؟ اللہ کافی ہے ہمارے گناہ جاننے کے لیے، جو عیبوں پر پردہ ڈالنے والا اور سارے معاملات کی لاج رکھنے والا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل کے فیصلے ہیں، اور حقیقت یہ کہ کسی کا دعویٰ اور داعیہ نہیں ہے۔ ایمان کی راہ معلوم ہو گئی ہے، اس پر چلنے کے سلسلے میں وہ شعوری احساس، وہ شعوری بیداری، عمل کے وہ انداز نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ کی زندگی میں پورے معلوم ہیں، وہ سب ہمارے پاس ہمیں معلوم ہونے چاہیے اور ہمارے سامنے ہیں۔ عمومی زندگی اصل میں جو بہترین رویہ آپ سے سرزد ہو سب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو بہترین رویہ اخلاق میں، گفتگو میں، معاملات میں، درگزر میں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا خیال کرنے میں جو بہترین روش آپ کو معلوم ہو سمجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی تقدیر کر دی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں، تو کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو قرآن ہے، تو یہ قرآن تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تصدیق کرتا ہے، اور یہ سارے کے سارے اخلاق کی جو بہترین رویے ہیں اور جو انسانی رویوں کی معراج ہے وہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی زندگی مبارک ہے۔ اور اب پھر ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو اپنی نفسانی خواہشات یا اپنی دنیاوی معاملات اور یا اپنی فطرت، اپنی طبیعت کے تحت اگر لے کر چلنا چاہیں گے تو اس میں فائدہ کتنا ہو سکتا ہے، اور اگر ہم اس راستے کو اختیار کریں گے کہ جو اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اس میں ہماری زندگی کے کتنے فوائد ہیں، یہ بات کوئی مشکل نہیں، بڑے آسانی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ ہر وہ بات جو انسانی رویوں میں چبھن پیدا کرتی ہے، کھٹک پیدا کرتی ہے، خرابی پیدا کرتی ہے، دوری پیدا کرتی ہے، وہ ناجائز اور حرام، اور ہر وہ چیز جو اپنائیت و قبولیت پیدا کرتی ہے اور انسانوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے وہ اسلام ہے۔ یعنی عجیب و غریب قسم کا اسی لیے دین فطرت، اور اسی لیے وہ ساری حکمت کی باتیں اور وہ سارے کے سارے شعوری بات جو احکامات ہیں وہ سب اس کے اندر موجود ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قرآن کی طرف آئیں۔
کوشش کریں، آج سے آپ کی تہیہ کریں کہ ہم نے جو ہے یعنی کتنا بڑا ثواب بتایا۔ ایک حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مفہوم یہ ہے کہ 100 نفل سے زیادہ بہتر ہے ایک قرآنی آیت کا سمجھ کر پڑھنا۔ اب اندازہ کریں کہ اس بات کا کہ ہم 100 نفل میں کتنے قواعد ہیں، ایک آیت سمجھ کر پڑھنا۔ ابھی وہ انیق احمد صاحب جو کسی بچی کے سوال کے جواب میں بتا رہے تھے کہ بیٹے علامہ اقبال کو ان کے والد نے جب یہ تعلیم میں تھے، ان کے والد نے کہا کہ یہ امتحان وغیرہ تم دے لو تو مجھ سے تم ملنا اور بات کروں گا۔ تو جب امتحان سے فارغ ہوتے کہا کہ ابا جان کچھ کہنا چاہتے ہیں تو بتائیں جی کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، تو تم قرآن کو جب بھی پڑھو ایسے پڑھو کہ تم اللہ سے براہ راست گفتگو اللہ تعالیٰ تم سے کر رہا ہے۔ یہ تھے وہ علامہ اقبال جنہوں نے اس انداز سے قرآن کو پڑھا، اور یہی وہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے ہر اس شخص کو جو اس احساس کے ساتھ قرآن کو پڑھے کہ اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے، اور یہ نظر انداز کرنے والی بات نہیں ہے۔ اللہ مجھے میرے فائدے کی ساری باتیں بتا رہا ہے، حوالے دے دے کر بتا رہا ہے، انسانوں کے ماضی بتا کر، انسانوں کی تاریخ بتا کر، بہترین اخلاقی معاملات بتا کر، دنیا کی زندگی کے تجربے بتا کر میرا رب مجھے بتانا چاہتا ہے کہ سیدھا اور سچا راستہ کون ہے۔ اور یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ وہ بات جو آخرت میں فائدہ دینے والی ہے دنیا کی زندگی میں بھی وہی فائدہ دینے والی ہے۔ کبھی بھی کسی کو برے رویے دنیا میں فائدہ نہیں دیتے، چاہے وہ وقتی طور پر اپنی کسی دھوس دھاندلی اور اپنی کسی دولت کی وجہ سے اپنے غلط رویوں کو پنپتا ہوا دیکھ لے، لیکن وہ رویے کبھی بھی پائیدار نہیں ہوتے۔ ذرا سی اس کیفیت کے چھننے کے بعد آدمی سڑک پر آ جاتا ہے۔ یہ سڑک پر آنے والا جملہ میں نے اس لیے بتایا کہ اس سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ 2 منٹ میں عزت خاک میں مل جاتی ہے جب انسان اپنی اس حیثیت سے نیچے آتا ہے، وہ اپنے بھرم کے تحت کسی آسمان پر چڑھا ہوا ہوتا ہے، لیکن اصل معاملہ یہ نہیں ہے۔ جس نے اخلاق اور توقیر اور عزت کے ساتھ معاملات کیے اس کی عزت کو بڑھانے والا اللہ، جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی حق چھوڑ دیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں یعنی آپ کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا، جنت میں مقام ملے گا اس کو، جس نے اپنا حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے سے بچنے کے لیے حق چھوڑ دیا۔ کتنی بڑی قربانی انسان دیتا ہے، کس لیے دیتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے۔ یہ دنیا کی بہترین طریقہ ہے، اور یہی وہ راستہ ہے، یہی وہ بات ہے جو دعوت حق کا کام کرنے والوں کے لیے بنیادی ضرورت ہے۔ دعوت حق کا کام کرنے والوں کو کبھی بھی تنقیدی اور تنزیہ انداز نہیں رکھنا چاہیے۔ ان کا کام ایک مصلح کا کام ہے، اصلاح کرنے والے کا کام۔ ان کے اپنے رویے کے اندر وہ چیزیں ٹوٹ ٹوٹ کر بھری ہوئی ہوں تاکہ ان کے اندر وہ ٹھنڈک ہو، ان کے اندر وہ تازگی ہو، اور ان کے اندر وہ کیفیت اور تاثیر ہو کہ جب ان کی گفتگو ان کے منہ سے نکلے، ان کی اپنائیت نکلے، وہ کندھے پر ہاتھ رکھنے والے ہوں، سنبھالنے والے لوگ ہوں، تو پھر اس کے بعد دیکھیے یہ دعوت پھیلتی کیسے۔ لیکن ابھی ہم نے اپنے رویوں کے اندر وہ لچک پیدا نہیں کی، اس لچک کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ لچک پیدا کرنے کے لیے ہمیں قرآن سے جڑنے کی ضرورت ہے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اس مختصر سے وقت میں ایک چھوٹے سے بیان کی ہوئی باتوں کو جو محض اس کی توفیق سے ادا ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول بھی فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔